پی ڈی ایم کا جو معاملہ خراب ہونا شروع ہوا اس کی بنیاد تو اس پریس کانفرنس سے پڑ گئی جس میں کہ مریم بی بی اور مولانا نے کہا کہ ان کو ہماری بات ماننا پڑے گی اور استعفے دینا پڑے گی. مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ 9 جماعتوں کا فیصلہ ہے, اس اجلاس میں پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی ہے, ہم موخر کرتے ہیں لانگ مارچ کو جب تک وہ فیصلہ لے کے آتے ہیں. وہ چیز آج بھی قائم ہے. تو اب یہ معاملہ ایم ایل این کیوں استعفے نہیں دے رہی؟ کس بات پر؟ اسمبلیوں سے استعفے. جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی تو استعفے ہوں گے نا. پی ڈی ایم تو ٹوٹ گئی. نہیں, معذرت سے پی ڈی ایم نہیں ٹوٹی, ایک جماعت چھوڑ کر گئی ہے. اگر پی ڈی ایم اتنی نازک ہوتی کہ ایک جماعت کے چھوڑنے جو اس معاملے پر نہیں گئی, جو چھوڑ کر گئے ہیں, جب ہم نے یہ پوچھا کہ جناب آپ نے حکومت سے کیوں کولیبریٹ کیا, آپ باپ کے لوگوں کو ساتھ اپوزیشن بٹھا کر اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں, یہ ان اصولوں کی نفی ہے جس کے لیے پی ڈی ایم قائم ہوئی تھی. تو آپ کے خیال میں ابھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ اے این پی صرف آج ہے, اے این پی نے خود اعلان کر دیا ہے کہ ہم نہیں ہے. مجھے دکھ ہے اس فیصلے کا, لیکن میں ان کے فیصلے کا احترام ہی کر سکتا ہوں. مجھے ان کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے, لیکن میں ان کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں. لیکن سی سی پیپلز پارٹی نے ملتوی کی ہے اور شاید اسی لیے کی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا, سی سی والا معاملہ ایک جگہ پر ہے. اس کے بعد ایک بڑی سیریس واقعہ ہوا ہے جس میں حکومت سے پی ڈی ایم کے 2 جماعتوں نے کولیبریٹ کیا. تو وہ تو سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے ووٹ لیے ہیں حکومتی لوگوں سے. سر نہیں, ہم نے نہیں. گیلانی صاحب کے میں پھر گزارش کروں گا. سر گیلانی صاحب کیسے جیتے؟ الیکشن جو لڑا ہے جی حکومتی لوگوں سے لیے ہیں نا. ہاں, وہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے گیلانی صاحب کو. تو سر یہاں پر فیصلہ ہوا تھا کہ پی ایم ایل این کا امیدوار ہوگا. ہاں, فیصلہ بالکل آپ کی بات پی ڈی ایم سپورٹ کرے گی اور وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے گا. حکومتی بینچ سے جا کے باپ پارٹی کے ممبر لے کر پی ڈی ایم کے فیصلے کے خلاف چلے, آپ وہ بھی کر لیتے. اگر آپ کو پی ڈی ایم کے اندر سے سپورٹ مل جاتی آپ کر لیتے. چلیں, میں کہتا جی آپ کو بڑی کرسی کی ضرورت تھی, بات ختم ہو گئی. آپ نے جا کر باپ پارٹی پکڑ لی. باپ پارٹی کون ہے؟ آپ وہی کولیبریشن کر رہے ہیں. آپ نے سینٹ الیکشن میں پنجاب میں کیا کیا سر؟ آپ نے وہاں پہ بھی تو کولیبریشن کے ساتھ. معذرت سے کولیبریشن نہیں ہے, آپ ان چیزوں کو مت جوڑے. ایک پی ڈی ایم کا فیصلہ ہو چکا ہے. بھائی صاحب, آپ جیسا فہم اور فراست والے جن کے ہم سب قدر کرتے ہیں آپ کی, لیکن ایک سوال ہے کہ پنجاب میں سینٹ الیکشن ہو, وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا جائز, بالکل حکومتی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا جائز, طے نہیں کیا. اور یہاں پہ اگر وہ باپ سے کے لوگوں سے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے لے رہے ہیں تو ناجائز. کوئی بات طے نہیں ہوئی. ان الیکشنز پہ کوئی پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں تھا. پی ڈی ایم کا فیصلہ یہ تھا کہ ہر جگہ کوشش کی جائے کہ پی ڈی ایم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑے. پنجاب میں ہمارے پاس 3 سیٹیں تھیں. چوتھی سیٹ کے لیے 22 ممبران تھے. ہم نے چوتھا امیدوار بھی کھڑا کیا ہوا تھا. ہمارے 2 امیدوار بدل گئے. وہاں کیو کا بھی کینڈیڈیٹ تھا, پی ٹی آئی بھی کینڈیڈیٹ تھے, پیپلز پارٹی بھی کینڈیڈیٹ تھا. ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے ہی لوگ ٹوٹ رہے ہیں, یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے, ہم نے اپنا چوتھا امیدوار وڈرا کر دیا اور جو 22 سیٹیں تھیں وہ ایلوکیٹ کر دی ان 3 امیدواروں کو تاکہ وہ زیادہ اسٹرانگ. کل راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں گیلانی صاحب نے کہا ان کے داماد کھڑے کیے تھے, اس کے بعد آپ لوگوں نے فون اٹینڈ کرنے چھوڑ دیے. میں معذرت سے کہوں گا, کل ان کا انٹرویو جو عادل شاہ زیب کے ساتھ یہ تھے تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں لے آتے. پی ڈی ایم کے اجلاس میں لے آتے. مولانا صاحب سے بات کرتے ہی ہمارے بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس کینڈیڈیٹ کو پیپلز پارٹی نے خود وڈرا کیا. ہم نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کیا اپنے 3 لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس سے پہلے لیڈی سیٹ بھی بلا مقابلہ ہو گئی تھی اور ٹیکنوکریٹ بھی ہو گئے تھے. جب ہم نے وڈرا کیا تو پھر کیو نے پی ٹی آئی کو کہا کہ جناب آپ نے سیٹ کا وعدہ کیا ہوا ہے, آپ بھی کینڈیڈیٹ وڈرا کریں. وہ بھی وڈرا ہو گئے, پیپلز پارٹی بھی وڈرا ہو گئی, اور سارے بلا مقابلہ جس طرح ٹیکنوکریٹ اور لیڈیز ہوئی تھی وہ بھی ہو گیا. یہ باتیں اگر کھولنی ہیں ان کو بالکل کھولیں. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا سر, پی ڈی ایم کا اجلاس مولانا طلب کرتے, آپ لوگ وہاں لڑتے یہ لڑنے کی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کا اعلیٰ ترین سطح پر کہ کس کو کیا سیٹ جائے گی. لیکن راجہ پرویز اشرف اس کے اوپر انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی کمٹمنٹ وہاں پہ نہیں دی ہے. تو دعا کی تھی, دعائے خیر. جی دعائے خیر. دعائے خیر وہ کس نے کرائی تھی؟ افتخار صاحب نے. میاں افتخار نے. کہ یہ حالانکہ کبھی دعائے خیر نہیں ہوئی. اس اجلاس میں پہلی دفعہ ہوئی. میاں افتخار صاحب کے کہنے پہ دعائے خیر کی گئی. کوئی ایسی بڑی سیٹ نہیں تھی. یہ آپ کے گھر پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر کوئی ایسی بڑی سیٹ نہیں تھی. یہ سیٹ چاہیے تھی.
مجھے بتا دیتے. سر بڑی چیز نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر کیوں ڈٹ گئے؟ بڑی چیز ایک اعتماد کا توڑنا ہے. میں اگر آپ پہ ایک اتنی چھوٹی کرسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا, میں کل آپ پہ تحریک میں کیا اعتماد کروں گا؟ لیکن آپ کہہ رہے وہ کہہ دیتے, جو ڈار صاحب کو ہم نے سنا وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا میری میاں صاحب سے بات کرائیں. میں نے کہا کہ میاں صاحب سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. مجھے بھی کہا گیا. سر یہ ڈار صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے. یہ ڈار صاحب کا یہ فیصلہ نہیں ہے معذرت سے. سر انہوں نے خود کہا یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا. مجھ سے بھی رابطے کیے لوگوں نے, ڈار صاحب سے بھی کیے ہوں گے. یہ ہمارے فیصلے نہیں ہیں, یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے مانگ لیتے, ہم دے دیتے. آپ کو تبدیلی چاہیے تھی تو آپ پی ڈی ایم کے پاس آتے کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے, کرسی چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے رابطہ کیا اسی بات. معذرت سے زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم میں آتے, اور اگر پی ڈی ایم نہیں مانی, جس سے بھی رابطہ کیا وہ نہیں مانا, تو صبر کر لیتے, صبر شکر کر لیتے. آپ نے باپ کو ساتھ ملا کر پوری اپوزیشن کی نفی کر دی. یہ کہانیاں میں آج 4-5 دن ہو گئے میں یہی باتیں کر رہا ہوں. یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. یہ کرسیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سر جے یو آئی اس وقت لاڑکانہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے. جے یو آئی 249 میں آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے, اور یہ طے پایا تھا کہ جو رنر اپ ہوگا. باتیں پی ڈی ایم کے اندر لے آئے. لیکن آپ نے پی ڈی ایم کے خفیہ اجلاس طلب کیا؟ میں نے کوئی پی ڈی ایم خفیہ اجلاس طلب نہیں کیا. بالکل غلط بات. اس دن گیلانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہم سے پہلے گیلانی صاحب نے کہا تو غلط کہا. میں معذرت سے کہتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم نے طلب کیا 5 جماعتوں کا جو سینٹ کے پارلیمنٹری لیڈرز تھے ان کا اجلاس, کہ ہم اپنا بلاک علیحدہ سینٹ میں بنائیں, یہ ہمارا حق ہے. وہ بنا چکے تھے باپ پارٹی کے ساتھ مل کر, تو ہمیں بھی حق تھا کہ ہم بھی اپنا بلاک کریٹ کریں. ہم نے 27 کا بلاک کریٹ کیا. وہاں پر اس کے اندر پارلیمنٹری لیڈرز نے 2 فیصلے کیے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم 27 ممبرز کا علیحدہ بلاک بنائیں گے, اور ایک ہماری سفارش ہے مولانا صاحب کو کہ وہ نوٹس لیں جو سینٹ کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا ہے, یہ بلاک بن رہے ہیں, فیصلے سے انحراف کیا گیا, اس کو توڑا گیا, اس کا مولانا صاحب اس کا نوٹس لے. اس کے بعد میں نے مولانا صاحب کہا کہ جناب یہ پارٹیاں جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں یہ بات کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ان سے وضاحت طلب کر لیتے. ہم نے وضاحت طلب کر لی, کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. وضاحت کا جواب دے دیں, ہم نے نہیں کوئی انحراف کیا فیصلے سے. وہی باتیں جو ابھی ٹی وی پر کر رہے ہیں وہاں لکھ کر بھیج